if the Itna al-Khawarij, if 2 days before, if then Bannu they attack a federal constabulary post and they kill and the 6 are shaheed. So that is the clear and present threat. Any country, your Bundeswehr will also, or your army or your Nachrichtendienst will also be focusing more on that, which is a very clear threat, because that's what the public will demand. So if the Fitna al-Hindustan on daily basis is stopping the buses, taking out the Indian citizens and slaughtering them, so why should we not be more worried about them? भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है। सबूत मुतादिद बार अक़वाम आलम के सामने पेश कर चुके DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़ गए अमरीकी हथियार दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। शवाहिद मौजूद हैं कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशत गर्दी और संगीन जराइम में मुलव्विस हैं। पाकिस्तान ने 40 साल तक लाखों अफगान महाजरीन की मेज़बानी की। इंसानी बुनियादों पर अफगान महाजरीन के इनखला की डेडलाइन में कई बार तौसी की गई। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया है और बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। अमरीका ने कलदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। मुल्क में किसी मुसल्लह जत्थे के लिए कोई जगह नहीं। रियासत के अलावा कोई गिरोह या शख्स जिहाद का ऐलान करने का इख्तियार नहीं रखता। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा किया। सऊदीया ने भी कभी पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त जब आया, सऊदीया हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। और आपको याद है कि सैंक्शंस के बाद उनकी जो सपोर्ट थी बड़ी रेलेवेंट थी और बहुत इम्पोर्टेंट थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुआहिदा एक रात में तय नहीं पाया गया, इसमें कई माह लगे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहिदा हमेशा से मौजूद था। दीगर मुल्क भी ऐसे मुआहिदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहिदा तारीखी है। मुआहिदे से दोनों मुल्क बहुत खुश हैं। हर मुसलमान हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी अरब की हिमायत बड़ी अहम थी। It will be not dependence on some other distant power or distant country. There will be, as far as security is concerned, any sovereign country would like to have indigenous capability or ability to defend itself. पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा नेटो तर्ज पर है। दीगर अरब ममालिक शामिल हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद दासिफ का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहिदा किसी मखसूस मुल्क के खिलाफ नहीं। मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना और किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मज़बूत बनाना है। ये मुआहिदा जारियत पर मबनी नहीं बल्कि ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम और मुश्तरका दिफा की ज़मानत है। as well as shared strategic interest and close defense cooperation between the two countries. His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Crown Prince and Prime Minister, and His Excellency Mr. Mohammad Shahbaz Sharif, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, signed the Strategic Mutual Defense Agreement. पाक सऊदीया दिफाई मुआहिदा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान कहते हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला तारीख़ी दिफाई मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं। मुआहिदा खालिस्तन दिफाई नौइयत का है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भाईचारे और ताउन की मुनफ़रिद मिसाल हैं। पाकिस्तानी अवाम को सरज़मीन हरमैन शरीफैन से ख़ास अक़ीदत है। 1960 की दहाई से दिफाई ताउन पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात का बुनियादी सुतून रहा। दोनों ममालिक की क़यादत ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़म रखती है। मैं समझता हूँ कि ये डिफेंस पैक्ट जहाँ तय हुआ है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वैसे ही देखा जाएगा जैसे सऊदी अरेबिया में हमला हुआ है, और अगर सऊदी अरेबिया में हमला होगा तो हम ऐसे इस नज़र से देखेंगे कि पाकिस्तान पे हमला हुआ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम कराची में गुफ्तगू करते हुए बोले, दिफाई मुआहिदा दोनों मुल्कों के लिए खुशाइंद है। मसीद बोले, उम्मीद है वज़ीर आज़म कराची को शहबाज स्पीड देने का वादा पूरा करेंगे। ये सिला पर सियासत करने का वक्त नहीं है। अभी तक वफाकी हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील नहीं की। बिलावल भुट्टो ने सैलाब से मुतासर अफराद के बिजली के बिल मुआफ़ करने का भी मुतालबा कर दिया।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ٹک ٹاک کے مستقبل اور چین امریکہ تجارتی تعلقات پر بات چیت۔ ٹیلی فونک گفتگو کے بعد چینی صدر نے کہا کہ بات چیت مثبت اور تعمیری رہی ہے۔ چین امریکہ تعلقات بہت اہم ہیں، امریکہ کو یک طرفہ تجارتی پابندیاں عائد کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ چین کا ٹک ٹاک پر موقف واضح ہے۔ انہوں نے کہا کہ چینی حکومت کمپنیوں کی خواہشات اور خود مختاری کا احترام کرتی ہے۔ امریکہ کو چاہیے کہ چینی کمپنیوں کے لیے کھلا اور منصفانہ ماحول فراہم کیا جائے۔ امریکہ کو ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جو تجارتی مذاکرات کے نتائج پر اثر انداز ہوں۔ افغانستان کی آزادی اور خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بگرام ایئر بیس واپس لینے کے بیان پر چین کا رد عمل۔ ڈپٹی ڈائریکٹر چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ ہم خطے میں کشیدگی یا تناؤ کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ امید رکھتے ہیں تمام فریق خطے کے امن اور استحکام کے لیے تعمیری کردار ادا کریں۔ پنجاب کا آخری رہائشی جب تک اپنے گھر میں جا کے واپس آباد نہیں ہو جاتا، مریم نواز شریف چین سے نہیں بیٹھے گی۔ نواز شریف کی حکومت کو ہٹا کر ایک نااہل انسان کو اور اس کی نااہل ٹیم کو ہم پر مسلط کر دیا گیا تھا، تو روز پاکستان کے لیے بری خبر آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عاجزی کے ساتھ سر جھکا کے کہتی ہوں، آج نواز شریف کا دور واپس آیا ہے تو خوشخبریوں کا سلسلہ بھی دوبارہ چل پڑا ہے۔ اڈیالہ میں موجود شخص کو نہیں پتا کہ پاکستان آگے بڑھ چکا ہے۔ نواز شریف کو ہٹا کر نااہل انسان اور نااہل ٹیم کو ملک پر مسلط کیا گیا۔ نااہل شخص کے دور میں روز بری خبریں آتی تھیں، نواز شریف کا دور آیا تو خوشخبریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودا میں ای بس سروس کے افتتاحی تقریب سے خطاب۔ بولی نواز شریف کے بھائی کا جہاز سعودی عرب پہنچا تو سلامی دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب میں تاریخی استقبال ہوا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ جیتی۔ مریم نواز نے مزید کہا دنیا پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا اعتراف بھی کر رہی ہے۔ چھوٹے شہروں سے ترقی اب شروع ہو کر پورے پاکستان میں پھیلے گی۔ 2 ہفتوں میں سیلاب متاثرین کو چیک ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جب تک آخری سیلاب متاثرہ شخص اپنے گھر میں آباد نہیں ہوگا۔ مونسون 2025 از اوور ناؤ۔ دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے دریا تھے جنہوں نے 2025 میں 26 اگست آنورڈ ہسٹوریکل پیکس دیکھی، اپنے نارمل رادر بلو نارمل فلوز پہ آ چکے ہوئے ہیں۔ مونسون مکمل ختم ہو گیا، تمام دریاؤں میں اب صورتحال نارمل ہو چکی ہے۔ پنجاب میں سیلاب کے دوران 123 افراد جاں بحق ہوئے۔ پنجاب میں سیلاب سے 50 لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہوئے۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان علی کاٹھیا کی میڈیا سے گفتگو کہا سیلاب کے دوران 26 لاکھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ 25 لاکھ ایکڑ کے قریب رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں۔ فصلوں اور مویشیوں کے نقصانات کا 30 روز کے اندر ازالہ کیا جائے گا۔ جلال پور تا لودھرا روڈ آمد و رفت کے لیے بند ہے۔ جن مقامات پر شگاف ڈالے گئے تھے ان کی مرمت جاری ہے۔ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں پاک فوج کا کردار بہت اہم رہا۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت سیلاب سے متعلق خصوصی اجلاس ہوا۔ فلڈ ریلیف کے لیے ضلعی اور تحصیل سطح پر کمیٹیاں قائم کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی امداد کا آسان ترین طریقہ واضح کرنے کی ہدایت۔ پنجاب کے 27 اضلاع 64 تحصیلوں اور 3775 موضاع سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں سڑکوں، پلوں اور انفراسٹرکچر کی فوری بحالی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ ہر فرد کے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا، کوئی ریلیف سے محروم نہیں ہوگا۔ دل کھول کر سیلاب متاثرین کی مدد کرنی ہے۔ حکومت سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد کے لیے پرعزم ہے۔ اہم مسئلہ ہوگا وہ ریہیبلیٹیشن کا ہوگا اور ریکنسٹرکشن کا ہوگا۔ وہ سب سے زیادہ اہم ضروری ہے۔ ہمیں ان لوگوں کو جو اس وقت نقل مکانی کر چکے ہیں ان کے اپنے گھروں میں ہم نے شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں ہم نے ان کو آباد کرنا ہے، اور اس کے لیے پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹ وہ بھی کمیٹڈ ہیں۔
قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کا جلال پور پیروالا کا دورہ، M5 موٹر وے کے متاثرہ حصوں کا جائزہ لیا۔ یوسف رضا گیلانی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملتان، مظفر گڑھ اور بہاولپور کے علاقے سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم بینک اکاؤنٹس میں بھیجنے کے لیے وزیراعظم کو تجویز دی ہے۔ وزیراعظم کو متاثرین کے بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کی بھی تجویز دی ہے۔